باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تحقیقی عنوان عبادات ذاتی ہم آہنگی اور مدافعتی قوت کو فروغ دیتی ہیں پر گفتگو کریں گے۔ ابتدائی لیکچرز میں ہم نے انسان کی تخلیق کے مقصد پر گفتگو کی تھی۔ یاد دہانی کے لیے مختصراً بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک منصفانہ، پرامن اور مادی و فکری طور پر ترقی پذیر معاشرے کا قیام جو اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے اور انسانیت کی بھلائی کو یقینی بنائے۔ عبادات، جنہیں عام طور پر اسلام کے 5 ستون کہتے ہیں، 5 پلرز آف اسلام، اس مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام کے یہ 5 ستون ہیں: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یاد ہے نا؟ انسان کی تخلیق کے مقصد کو حاصل کرنے کے مراحل میں عبادات در حقیقت انسان کا اپنے خالق سے، اپنے رب سے، فطرت سے، الوہی نظام سے، انسانیت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اس کا اپنی ذات کے ساتھ ربط یعنی کنیکٹیویٹی پیدا کرنے کا کام کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں کہ انسان کی اپنی ذات میں ہم آہنگی یا انر کنیکٹیویٹی، یا آج کی زبان میں سائیکو فزیولوجیکل کوہرنس، بیرونی دنیا اور اس سے بھی آگے الوہی نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں عبادات۔ یہاں سکرین پر دکھائی گئی سورہ فصلات کی آیت 53 کے الفاظ پر نظر ڈالیے، جو حق تک پہنچنے کے لیے کائنات اور ذات کے علم پر یکساں زور دیتے ہیں۔ کائنات کا علم، ذات کا علم، آفاق کا علم اور سیلف ذات کا علم۔ اس قرآنی نظریہ کی تائید سائنس نے بھی حال ہی میں کی ہے، کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اس طرح عبادات ذاتی سطح کے ساتھ ساتھ سماجی سطح پر اور اس سے آگے بھی ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں۔ تاہم آج ہم ذاتی ہم آہنگی اور مدافعتی قوت کے فروغ میں عبادات کے کردار پر اپنی گفتگو کو محدود رکھیں گے۔ عزیز دوستو، انسان کی تخلیق کے مقصد کے ہر پہلو میں عبادات کا کردار بہت وسیع ہے، لیکن آج کے موضوع کے دائرہ کار کے پیش نظر ہم انسانی شخصیت میں ہم آہنگی اور مدافعتی قوت پیدا کرنے والے عبادات کے چند پہلوؤں پر ہی توجہ مرکوز کریں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ سنیے۔ اول، اللہ کی وحدانیت، کائنات کے تمام امور اور انسان کی ذات پر اللہ کے مکمل اختیار، کائنات اور انسان کے تمام عناصر کا الوہی نظام کے ساتھ باہمی ربط یعنی انٹر کنیکٹیویٹی پر ایمان کو مضبوط کرنا، یہ عبادات کا پہلا۔ 2، مثبت جذبات اور رویوں پر مبنی اعمال صالح یا عامل الصالحات کے ذریعے ایمان اور انسانی بھلائی کے درمیان ایک تعلق قائم کرنا، ایک برج، ایک پل قائم کرنا جو انسان کی تخلیق کے مقصد کے حصول کو یقینی بنا سکے۔ 3، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی
یہاں کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا، ریفارم کرنا۔ نمبر 4، انسانیت کی بھلائی کے لیے مثبت جذبات کو تقویت دینا۔ 5، مشترکہ بھلائی کے لیے مسلمانوں کے مابین اور وسیع تر عالمی اتحاد کو فروغ دینا۔ 2 باتیں، مسلمانوں کے مابین انٹرنل یونٹی آف مسلمز اور وسیع تر عالمی اتحاد یونٹی آف دی گلوب آف دا ہیومینٹی، دونوں کو فروغ دینا ہماری عبادات کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین ہے، ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نمبر 6، انسانی ذہن کو سماجی و اقتصادی مساوات اور انسانی حقوق کے قیام کے لیے تیار کرنا۔ 7، دل پذیر اور دل غزیر عبادات۔ یہ کیا ہے دل پذیر اور دل غزیر؟ یہ ہے ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈیووٹڈ عبادات، انسان کو روحانی زندگی کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، ایمان مومن کی زندگی کا محور و مرکز ہے، محور و مرکز ہے۔ یہ ہماری عبادات کی روح ہے اور مثبت کردار اس کی پیداوار ہے۔ یعنی عبادات کی روح اور مثبت کردار اس کی پیداوار ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھیں بند کیے اللہ اکبر کہتے ہیں اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو اپنے دل میں اترتا دیکھتے ہیں، اللہ کی موجودگی کو اپنے دل میں اترتا دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو اپنے دل اور روح میں سرایت کرتے ہوئے پاتے ہیں، سرایت کرتے ہوئے، جیسے پانی ریت کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ خاموشی میں ڈوبی مدہر سرگوشیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ تنہائی کے ان لمحات میں جب اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہماری روح اس کی موجودگی کے خوشگوار لمس سے خود کو توانا محسوس کرتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہے کہ اس نے اپنی رحمت اور عنایات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ساتھ یہ روحانی تعلق ہمارے تجربات کو حسن و زیبائش عطا کرتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ روح کی خوبصورتی ہمارے کردار اور اعمال میں آشکارا ہونے لگتی ہے، نظر آنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، ہم الوہی حسن کو، اللہ اکبر، غور فرمائیے، ہم الوہی حسن کو پنکھڑی کی رگوں میں بہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ پنکھڑی کیا ہے؟ پھول کی ایک چھوٹی سی پتی۔ ہم الوہی حسن کو پنکھڑی کی رگوں میں بہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سورج اور ستاروں کو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم شہد کی مکھی کی سرگوشیوں میں اللہ کی نعمتوں کے لیے شکر و حمد کے نغمے سن سکتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ کی عظیم فطرت کو جاننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان روحانی دریچوں میں چلتے پھرتے،
ان روحانی دریچوں میں چلتے پھرتے ہم قرآنی پیغام کی روح کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت پر نازل فرمایا ہے، تاکہ آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اس دنیا کو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے مزین کیا جا سکے۔ عزیز دوستو، غور فرمائیے، سرخرو ہونا ہے آخرت میں، شرط ہے اس دنیا میں نوع انسان کی فلاح و بہبود۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ القصص کی آیت 77 میں مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، ہم اللہ کے عظیم مقصد یعنی تخلیق انسانیت کے مقصد جس کا محور اللہ کی رضا، انصاف، امن اور انسانیت کی ترقی کے حصول کو یقینی بنانا ہے، اس کی تکمیل کے لیے ہم اپنی دنیاوی فائدے اور مفادات قربان کر دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم نے اللہ کی راہ میں اپنے خود سیلف یعنی اپنی مادیت پرست روش کو فتح کر کے اعلیٰ ترین جہاد یعنی سپریم جہاد جیت لیا، سپریم جہاد، جیسا کہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ان مقدس الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، غور طلب بات ہے، غور فکر بات ہے، ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ دہراتا ہوں، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے اندر کی برائی سے لڑنا ہے۔ دوسروں سے لڑنے سے پہلے اپنے اندر کی برائی کو ختم کرو۔ یہ ہمیں ایمان کی اعلیٰ ترین بلندیوں کی طرف بڑھنے کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کی بامقصد مثبت جذبات اور رویوں پر مبنی ایک بامعنی نفسیاتی و جسمانی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، جس سے بہت مضبوط مدافعتی قوت اور متحرک اندرونی بنیاد قائم ہوتی ہے، جو ہمیں دنیاوی مادی زندگی کے منفی پہلوؤں پر قابو پانے کے قابل بناتی ہے اور نفس کو مادیت کی گرداب سے اور نفس کو، سیلف کو مادیت کے گرداب اور دھن چکر سے نکال کر روح کی حسین بلندیوں میں محو پرواز کرتی ہے۔ اندازہ کیجئے، سائنس تلاش کرتی ہے کہ یہ کوہرنس کیسے پیدا ہوگی۔ قرآن نے کیا خوبصورت نسخہ بیان فرمایا ہے، غور فرمائیے۔ تو عزیز دوستو، عبادات ایمان کو گہرائی عطا کرتی ہے، عبادات ایمان کو گہرائی عطا کرتی ہیں، اور ایمان ہماری عبادات کو اس کے بدلے میں جلا بخشتا ہے، توانائی بخشتا ہے، احسان و اخلاص کی معراج بخشتا ہے۔ جبکہ ایمان اور عبادات دونوں مل کر، ایمان، عبادات دونوں مل کر نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں۔ نیک اعمال کیا ہے؟ پازیٹیو ایموشنز، انکلینیشنز، ایٹیچیوڈز۔ قرآنی حوالہ جات میں اچھے اعمال کے لیے زیادہ تر عامل الصالحات یا الخیرات کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن کا مقصد اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے اور عدل، امن، نظم، مساوات وغیرہ پر مبنی
انسانیت کی فلاح و بہبود کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ عبادات اور نیک اعمال انسان کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے توحید اور آخرت کی ناگزیریت، یہ آخرت کی ناگزیریت کیا ہے؟ انیویٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، کہ آخرت نے آنا ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان میں سے توحید اور آخرت کی ناگزیریت پر پختہ عقیدہ پیغام الہیہ اور اللہ کے رسولوں کا مرکزی موضوع رہا ہے۔ ان 2 حقیقتوں کی سمجھ بوجھ، یعنی توحید اور آخرت کی ناگزیریت، ان 2 حقیقتوں کی سمجھ بوجھ اور ادراک منفی جذبات، میلانات، خیالات اور دنیا کی برائیوں کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ یہ عظمتوں سے مزین صراط مستقیم کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ اس پیغام کا مرکز ہے، مغز ہے، کور ہے، جو قرآن انسانیت کو دیتا ہے۔ اگر ہمارے شب و روز اعمال صالحہ یعنی مثبت طریقے زندگی سے خالی ہیں، اگر ہم انسانی حقوق سے غافل ہیں، اگر ہم انصاف اور امن کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادات اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر ایمان سے خالی ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی توثیق دل پذیر و دلگزیر عبادات اور نیک اعمال سے نہیں ہوتی، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان روح سے خالی ہے، اور یہاں تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے سے بھی معذور ہے۔ عبادات اور نیک اعمال دونوں مل کر سورہ بقرہ کی آیت 177 کی روح کے مطابق نیکی، تقوی اور سچائی کی دہلیز کو عبور کرنے کے لیے ضروری شرائط ہے، بنیادی شرائط ہے۔ تو عزیز دوستو، انسان کی شخصیت کو اللہ کے نائب کے طور پر تصور کیا گیا تھا۔ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو انسان کی شخصیت کو اللہ کے نائب کے طور پر تصور کیا گیا تھا کہ وہ زمین پر قیام کے دوران اللہ کی ترقی و نمو، مشترکہ بھلائی، قائمیت، واٹ از قائمیت؟ سسٹینیبلٹی اور استحکام سے متعلق اوصاف کی تقلید کرے گا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، تاکہ وہ ان اصولوں پر چلتے ہوئے زمین پر توازن، انصاف، نظم، مساوات اور امن قائم کرے گا۔ ان اصولوں کی پیروی انسان کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عملی ثبوت پیش کر سکے، اور انتہا پسندی، ناانصافی، انتشار اور خون ریزی سے اجتناب کر کے ابلیس کے اس دعوے کو غلط ثابت کر سکے جو اس نے انسان کی تخلیق کے وقت کیا تھا۔ در حقیقت پیغمبری مشن کے پیچھے یہی مقصد کار فرما تھا، جیسا کہ سورہ الحدید کی آیت 25 میں نازل ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو انفرادی سطح پر عدل، مساوات اور توازن قائم کرنے کے لیے تفویض کیا گیا تھا، تاکہ اجتماعی سطح پر کولیکٹیولی، خوشحالی اور آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔
پیس، پراسپیرٹی اینڈ فریڈم، جیسا کہ سورہ الرحمن کی آیت 7 تا 9 میں انسانیت کو ہدایت دی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی آیات میں انسان کے منفی جذبات اور طرز عمل کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے تاکہ اسے نفسیاتی و جسمانی عدم مطابقت یا شخصیت کی تقسیم اور انتشار سے محفوظ رکھا جا سکے اور سماجی امن و انصاف اور مساوات کے لیے ایک مربوط ہم آہنگ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ عبادات اپنی حقیقی روح میں ان اٹس ریئل اسپرٹ یا تو ان اصولوں پر عملداری کا کام کرتی ہے، ایگزیکیوٹ کرتی ہے، یا ایسی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ بنتی ہیں جو ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں بخوبی نافذ کر سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، پیغمبری مشن، پروفیٹک مشن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کے نزول کے ذریعے تکمیل کو پہنچا، اس کے تحت، اس پیغمبری مشن کے تحت عبادات کے مطلوبہ مقاصد یا ان کی حقیقی روح کے حصول کے لیے اللہ کی وحدانیت، کائنات اور انسان کے تمام امور پر اس کا مکمل اختیار و کنٹرول، قیامت کی ناگزیریت پر پختہ ایمان بنیادی شرائط ہے، پری ریکوزٹس ہے، فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس ہیں۔ ایمان کی مطلوبہ معراج اپنی مرضی کو مکمل طور پر اللہ کی مرضی میں ضم کر کے اللہ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرنے میں مضمر ہے۔ اسلامی صوفیانہ روایت یعنی تصوف میں احسان اور اخلاص سے مراد اللہ کی مرضی کے سامنے حقیقی تسلیم و رضا حاصل کرنا ہے۔ صوفی ادب میں احسان کا مطلب عبادات کی انجام دہی میں اللہ کے لیے خوبصورتی، کمال یا خصوصی لگن ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں احسان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سنیے، میرے پیارے نبی کے الفاظ پہ غور فرمائیے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً وہ تم کو دیکھتا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اخلاص ایمان میں بلندی تک پہنچنے کا دوسرا ذریعہ ہے۔ پہلا احسان، اس کے ساتھ دونوں ٹوین ہیں۔ اخلاص ایمان میں بلندی تک پہنچنے کا دوسرا ذریعہ ہے، جس کا مطلب اپنے اعمال کو شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک کرنا ہے۔ اس طرح اخلاص کا مطلب اللہ کے ساتھ دیانتداری اور احسان کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کی عبادت کرنا ہے۔ احسان اور اخلاص کی بلندی، ہائٹس، اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسانی روح اپنے آپ کو اللہ کی الوہیت کے سمندر میں کھویا ہوا محسوس کرتی ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کی محبت کے سپرد کر دیتے ہیں، جب ایمان ہماری رگوں اور دلوں میں موجزن ہو جاتا ہے۔ یہ موجزن کیا ہے؟ یہ موجوں کا تلاطم ہے، موجوں کا تلاطم۔ تو اسی طرح ایمان ہماری رگوں میں موجزن ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی مرضی اللہ کی مرضی میں کھو جاتی ہے۔
اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہے۔ حدیث قدسی اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ مارتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مرضیوں کا، ولز کا ایسا ملاپ غزوہ بدر میں دیکھا گیا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقدامات کی ذمہ داری اللہ کریم نے اپنے سر لے لی تھی، جیسا کہ اس کا ذکر سکرین پر دکھائی گئی سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 میں کیا گیا ہے۔ غور فرمائیے۔ اس طرح احسان اور اخلاص کے جذبے سے سرشار عبادات، ڈیڈیکیٹڈ عبادات دل کو الوہی رابطے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ بابرکت مقام ہے جہاں دل انسانیت کی بھلائی کے لیے مثبت جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنس نہیں بتا سکی کہ یہ مثبت جذبات کہاں سے آتے ہیں۔ سنیے، یہ وہ بابرکت مقام ہے جہاں دل انسانیت کی بھلائی کے لیے مثبت جذبات پیدا کرنا شروع کرتا ہے، جو مضبوط نفسیاتی و جسمانی ہم آہنگی، جس کو سائیکو فزیولوجیکل کوہرنس کہتے ہیں، مدافعتی قوت جس کو سائنس ریزیلینس کہتی ہے، اور توانائی کے بھرپور ذخیرے کے ساتھ بلند درجہ اندرونی بنیاد یعنی انر بیس لائن کا سبب بنتا ہے۔ یہ صورتحال اعلیٰ ترین نظاماتی کارکردگی، سسٹمک ایفیشنسی اور منفی جذبات سے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو یقینی بناتی ہے، خاص طور پر ہر طرح کے خوف اور سٹریس سے نمٹنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ تو عزیز دوستو، سائنس نے اب تک نفسیاتی و جسمانی ہم آہنگی یعنی فزیولوجیکل کوہرنس کو دل، دماغ اور جسم کے کچھ بڑے نظاموں کے درمیان ایک فعال باہمی موافقت کے طور پر دیکھا ہے، مگر اس نے اب تک انسان کی زندگی کے ساتھ روح اور الوہی تعلق پر غور نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے انسان کے نفس یا ذات یعنی سیلف کی گہرائی میں دیکھا ہے۔ انسانی جسم میں کھربوں خلیے ہیں، کھربوں، ٹریلینز، ایک ہوتا ہے بلین، وہ 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے۔ تو انسانی جسم میں کھربوں خلیے ہیں، کھربوں مینس ٹریلینز سیلز ہیں، اور آکٹیلینز ایٹم ہیں، یعنی خربوں کو اربوں سے ضرب دے تو آکٹیلین بنتا ہے، جن میں پورے انسانی جسم کے لیے ایک مشترکہ ڈی این اے ہے، یعنی اتنے 7 آکٹیلین ایٹمز کے لیے ایک مشترکہ ڈی این اے ہے، اور انسانی خلیات ہیومن سیلز کے لیے وقف نیوکلیس ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کس طرح 98% ایٹم ہر سال ڈی این اے یا خلیات کے نیوکلیس کو خراب کیے بغیر، کرپٹ کیے بغیر، ڈیمیج کیے بغیر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور سنیے، پینیل گلینڈ کہاں ہوتا ہے؟ ان دا فرنٹل برین۔
تھائرائڈ یا کسی دوسرے اینڈوکرائن گلینڈ سے خارج ہونے والا ہارمون بہتے خون میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی جتنے اینڈوکرائن گلینڈس ہیں سب ایک بار ہی خون میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ ضرورت مند سیل کے ریسیپٹر یا اینٹینا کی دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے ضرورت مند سیل تک جا پہنچتا ہے. یعنی بلائنڈ نہیں ہے. یہ جو ہارمون ہے اس کے پیچھے اللہ نے ڈیوائن پاور رکھی ہے کہ یہ بلینز اینڈ ٹریلینز سیل میں سے گھومتے پھرتے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ انسان کی ایڑی میں جو تھائرائڈ کا کنیکشن ہے میں نے وہاں جا کے سپلائی مہیا کرنی ہے. اس طرح کے کامل رابطوں کا تصور بھی الوہی طاقت کے ساتھ باہمی ربط کے بغیر ممکن نہیں کیا ہو سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ ضروری ہے میرے عزیز دوستو، یہ ضروری ہے کہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار دل کی مرکزیت سے جڑی عبادات کے ذریعے الوہی نظام کی سرگوشیوں کو محسوس کیا جائے، سرگوشیوں کو سنا جائے، سرگوشیوں پر کان دھرا جائے، دل دھرا جائے. یہ ایک متحرک شخصیت کے لیے مثبت اور توانائی بخش اندرونی ماحول پیدا کرتا ہے جو انسانی نظاموں کو سکون بخشتا ہے، انسانی نظاموں کو سکون بخشتا ہے، جس سے زبردست ہم آہنگی، مدافعتی قوت اور اعلیٰ درجے کی اندرونی توانائی کے ذخائر کا سبب بنتے ہیں. اب آپ یہ بات سائنس کی بات کرنے والوں کو بتا سکتے ہیں، یہ ہمارے قرآن کے انکشافات ہیں. تو عزیز دوستو، اللہ کی محبت دراصل انسانیت کی محبت میں مضمر ہے. یہ قرآن کریم کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اللہ کی محبت دراصل انسانیت کی محبت میں مضمر ہے. نیک یا تقوی کی زندگی کے لیے قرآن نے انسانیت کی خدمت کو ایمان اور عبادات کا لازمی جز قرار دیا ہے، یہاں تک کہ دنیاوی کامیابی اور آخرت میں نجات یعنی دونوں کو یقینی بنانے کے لیے انسان کو متوازن زندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہ فلسفہ حیات سکرین پر دکھائی گئی سورہ القصص کی آیت نمبر 77 میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. توجہ فرمائیے. اس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور حج سب اللہ کی وحدانیت پر دلی ایمان، ہارٹ فیلٹ فیتھ اور ذات اور انسانیت کی بھلائی دونوں پر مرکوز ہونے چاہیے، یعنی دین بھی اور دنیا بھی، تاکہ مثبت جذبات، رویوں اور میلانات میں پرورش پانے والی شخصیات کو زیادہ ہم آہنگی اور اعلیٰ مدافعتی قوت کے ساتھ تیار کیا جا سکے. قرآن حکیم کی متعدد آیات ہیں جو ایک متحرک معاشرے کی تعمیر کے لیے مثبت جذبات، محبت کرنے والی اور ہم آہنگ شخصیات کو تیار کرنے کے لیے متوازن زندگی، توازن، سماجی و اقتصادی مساوات، اشتراک اور خیال رکھنے والے رویوں کی ضرورت پر زور دیتی ہیں. اس تناظر میں کچھ آیات سکرین پر آویزہ ہیں جو دعوت فکر دیتی ہیں. تو میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں. ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل
اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 116 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1B اور 19 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔